للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہیں، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی کا وقت وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانے سے رکا ہوا ہے، روک دیا گیا ہے، اور اس وقت جو لذت اس کو ملتی ہے، جو شوق اس کو ہوتا ہے اس کھانے کا، اس پینے کا، اس وقت کے آنے کا انتظار رہتا ہے، تو یہ بڑی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ فرحۃ عند فطرہ، انتظار بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور اس کو پا لینے کی خوشی بھی ہے، اور اس کے لیے انسان بہت کچھ چاہتا ہے۔ دوسری خوشی جب سن لیں گے تو مزید کچھ باتیں ہوں گی۔ دوسری کیا ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اپنے رب سے، اپنے پروردگار اور پالنہار سے، اپنے بنانے اور پیدا کرنے والے سے ملنے کی تڑپ، اور وہ ملنے کے وقت جو خوشی ہوگی وہ خوشی روزے دار کو ملے گی۔ ایک تو افطار کے وقت مل چکی تھی، اور دوسری وہ خوشی جو اس کو اپنے رب اور پالنہار اور اس کی مزدوری دینے والے، اس پر ثواب سے عطا کرنے والے، اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں، بڑی VIP کو دروازہ ہی دیکھ کر کے ساری دنیا مگن ہو جائے گی، اس میں جانا ہے، لوگ کہتے ہیں اس محل میں گھسنا ہے، آپ کو ایسے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا آپ کو، یہ تو دیکھ ہی کے لگتا ہے کہ اس میں ہم شما نہیں جا سکتے۔ تو اس میں بھی اللہ جل شانہ نے خاص کر دیا ہے کہ ایک دروازہ اس میں سے بہت زوردار دروازہ ہے، اور وہ اسپیشل دروازہ کسی کو بھی ملنے والا نہیں ہے کہ اس سے اسپیشل VIP لوگ داخل ہو جائیں۔ دنیا کا بڑا سے بڑا VIP نیکیوں والا نہیں جا سکے گا اس میں۔ بہت وہ کس کے لیے ہے؟ جنت روزے داروں کے لیے، باب الریان۔ ایسی جیسے افطار کے وقت آپ روزہ کھولتے ہیں تو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پڑھتے ہیں نا دعا افطار کرنے کے بعد، یا افطار کرنے کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں، ذهب الظمأ، پیاس سے جو تڑپ رہا تھا، رگیں جو خشک ہو گئی تھی، کہا کہ وہ سب ختم ہو گئی، وابتلت العروق، اور ایسے لگتا تھا کہ جتنے جسم میں رگیں ہیں سب خشک ہو گئی ہیں، یہ لگتا تھا کہ دماغ کی رگیں بھی خشک ہو رہی ہیں، جسم میں بھی تناؤ پیدا ہو رہا تھا، عجیب کیفیت تھی۔ تو یہ وابتلت العروق، بالکل وہ سب ساداب ہو گئے، بالکل تر ہو گئے۔ وثبت الاجر، معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیاس مٹ گئی، جسم میں طاقت آ گئی، جان میں جان آ گئی، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر، اللہ میرا خوش ہو گیا، اور جو مجھے ملنا تھا وہ مل گیا، روزہ پورا ہو گیا۔ اور اس وقت تک پورا پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے گھر میں کہاں کا شملہ کا پانی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ ہمالیہ کا پانی جا کر کے آپ پیتے ہوں، اور فلاں وزیر اعظم پانی پیتے تھے، سری نگر کی جو پہاڑیاں ہیں اس میں سے خاص ہوتا ہے، وہ بہت زوردار پانی ہوتا ہے، وہ ایک وزیر اعظم پیتے تھے وہی پانی، اسی علاقے کے تھے بھی اصلاً،
وہ بڑا مسئلہ نہیں کہ کتنا صاف شفاف ہے. زمزم پیتے ہیں نا, زمزم میں اتنے خزانے ہیں جسم کی صحت کے لیے کہ وہ اسی لیے اس کو ایک آدھا گھونٹ اگر زمزم ہو تو اسی سے افطار کرتے ہیں, کیونکہ وہ فوراً پورے جسم کو تھوڑا بھی پیئیں گے وہ تر کر دے گا جتنا 5 گلاس نہیں کرے. اتنی طاقت ہے اس کے اندر, اور بھی بہت فوائد ہیں اس کے اندر. زمزم میں دنیا مان گئی ہے.